वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एससीओ का जो इजलास है उसकी मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत मसरूफ़ नज़र आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया से भी एक वफ़द आया हुआ था। आज जो चीनी वज़ीर आज़म हैं वो 3 रोज़ा दौरे पे इस्लामाबाद पहुँचे हैं। सुबह से हुकूमत की उनके साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं, मगर इस सब के साथ साथ जो हमारी एक सियासत है पाकिस्तान की, वो फिर भी स्लो डाउन जिसको कहते हैं नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दफ़े फिर वो ये कह रहे हैं कि वो 15 को यानी कि कल इस्लामाबाद पे फिर एहतजाज करेंगे। और इस दफ़े उनकी जो एहतजाज की कॉल है वो इस वजह से है क्योंकि इमरान खान साहब से जमात का राब्ता मुनक़ता है काफ़ी दिनों से। सब जो मुलाकातें हैं वो इमरान खान साहब से महीने की शुरू से बंद की हुई हैं। कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई मुलाकात होगी, जिसकी वजह से पार्टी में ऑब्वियसली बहुत एक बेचैनी है। ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि उनकी कोई तबीयत इमरान खान साहब की डियाला जेल में सही नहीं है, और पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनसे मुलाकात करवा दें। बल्कि शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप मुलाकात करवा दें, हम ये जो एहतजाज की कॉल है ये वापस ले लेंगे। इसके साथ साथ मगर ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पार्टी में भी इस एहतजाज की कॉल को लेकर कुछ हम कह सकते हैं कि बदमज़गी हुई है। सब लीडर्स का ये ख़्याल नहीं था कि एक ऐसे मौके पर जब दुनिया से या हम जो पाकिस्तान के एज अ स्टेट दोस्त ममालिक हैं वो मुल्क में आए हुए हैं, तो इस तरह एहतजाज की कॉल दी जाए। इसके ऊपर जहाँ जो अब बाकी जमातें हैं और भी लोग हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इसको लेकर रिजर्वेशंस या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी की जो एक आध कोर कमेटी की या पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें एक दूसरे के साथ सख्त कलामी भी हुई कुछ लीडर्स की। अब 2 गिरोहों का जिक्र किया जा रहा है, एक वो जो इस एहतजाज के हक़ में हैं और दूसरे वो जो नहीं चाहते कि इस वक्त ये एहतजाज कॉल किया जाए। ग़ालिबन इसी वजह से आज सुबह ये भी इत्तलात आई कि पार्टी के कुछ लीडर्स को इजाज़त मिल गई है इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, मगर फिर पता चला कि ये भी एक अफवाह थी। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का ताज़ा तरीन बयान सामने आया है कि बहुत से जो एक उनके शायद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इख्तलाफात थे हुकूमती जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आईनी तरमीम को लेके, वो काफ़ी हद तक उन्होंने उस मसले को हल कर लिया है। आज जो उन्होंने बयान दिया सिंध से, उससे तो कुछ ऐसा ही तासुर मिल रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनको भी कायल करने की कोशिश करेंगे। इन सब मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खास अकरम साहब, जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। जी शेख वकास साहब, सर ये बताइएगा कि कोई हुकूमत की तरफ से अब राब्ता हुआ है इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के हवाले से, या आपकी जो एहतजाज की कॉल है कल के लिए, एवरीथिंग इज़ ऑन बोर्ड और कल आप लोग इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, फिलहाल तो ऐसी मेरी चेयरमैन गौहर और सलमान अकरम राय साहब से बात हुई है अभी आपके प्रोग्राम से पहले। फिलहाल तो इस किस्म का कोई राब्ता जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और जो कॉल है वो एज इट इज़ ऑन है जैसी थी पहले ही। और शेख साहब, आपको लग रहा है कि जो हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी और बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, इज़ दैट ए कंसर्न फॉर द पार्टी? देखें, जो लोग इस मुल्क में और इस फस्ताई हुकूमत के इस हुक्मरानी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको बड़ा अंदाज़ा है कि जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो सख्तियाँ जो हैं वो झेलनी पड़ती हैं। आप ये देखें कि एक बच्ची पंजाब में एक निजी कॉलेज में रेप हुई, और उस पे बच्चे और बच्चियों ने एहतजाज किया,
انہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا کالج کے، وہاں کنٹینر لگائے، روڈ بلاک کیا، وہاں بچوں کو پریزن وین میں ڈال کے لے گئے، وہاں پولیس نے مارا، سیکورٹی گارڈ۔ احتجاج تو ایسے ہے جیسے حکومت کی چھیڑ بن گئی ہے۔ احتجاج تو بچے کہتے ہیں، کسی ریپ پہ کتنی سنجیدہ اور سیریس بات ہے کہ اس پہ پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے۔ شیخ صاحب آپ اس نے معاف کریے گا، میں نے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں، کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا سر، حکومت کی طرف سے یہ بھی بات اب کہی جا رہی ہے کہ کوئی ریپ سروائیور سامنے نہیں آیا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، جس سے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی نہیں۔ آپ اب کیونکہ ذکر کریں تو سر would you have any details to share with us؟ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہزاروں وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگاتے ہوئے بائکس پہ ریلیاں نکال رہے ہیں، یا اپنے اسکول کے اندر سینکڑوں ہزاروں بچیاں اور بچے کھڑے ہیں، وہ بغیر کسی ریزن کے کھڑے ہیں، اور جو پولیس آ کے ان کے اوپر بیٹن چارج کر رہی ہے وہ بغیر کسی ریزن کے کر رہی ہے۔ بڑی واضح طور پہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وکٹم کے پیرنٹس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے اور بچیاں، جو آپ کے اور میرے بچے بچیاں ہیں اس قوم کے، کالج کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کولیگ جو ہے اس کا ریپ ہوا ہے، اور یہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ they are protesting and they are not allowing them to protest۔ صحیح۔ سو وہ چیزیں بیک برنر میں چلی گئی، وہ پروٹیسٹ کو روکنے کا ان کا ایجنڈا آگے آ گیا ہے، تو ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج روکنے کی روش جو ہے ان کی، جو میں نے ویڈیوز دیکھی، وہ پرامن بچے نعرے ہی مار رہے تھے نا۔ بچوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بچے کوئی بندوقیں لے کے تو نہیں کھڑے تھے، بچے کوئی وہ کیا اس ڈنڈے لے کے تو نہیں کھڑے تھے، بچے کھڑے تھے، صرف نعرے مار رہے تھے، وی وانٹ جسٹس۔ سو ایوری بڈی وانٹس جسٹس، ایوری بڈی وانٹس the right in this country صحیح۔ and that's what we want, justice for Imran Khan and release of Imran Khan. And then ابھی تو وہ ایشو تو ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ابھی تو ایک سمپل سی ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ ایک سنجانی کا جلسہ مؤخر کروانے کے لیے صبح 7 بجے جیل کھلوا کے اس میں ہمارے 2 سیاسی لیڈران کو بھیج سکتے تھے خان صاحب کا ترلا کرنے کے لیے، تو ابھی یہ کتنا بڑا جو ہے وہ فورم اور اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ And if you are really worried about that and you are so concerned about that، تو آپ اس کے لیے خان صاحب کی بہن اور ڈاکٹر کو نہیں ملنے دے رہے، which is his right as well۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی زیادتی ہے اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تو اسی طرح ہے جی ابھی تک۔ وہ پھر آپ کے اوپر بھی تو تنقید ہو رہی ہے نا، معاف کریے گا سر، اسی حوالے سے کہ جب اتنا بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ لوگ احتجاج کیوں کریں؟ تو یہ تنقید تو سر آپ پہ بھی ہو رہی ہے، اور صرف حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی، آپ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں سر؟ نہیں، ہم پہ یہ تنقید بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپوزیشن ہے، ہمارے رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے۔ سیولائز دنیا میں، ڈیموکریٹک دنیا میں، جہاں کے وزرائے اعظم یہاں پہ آ رہے ہیں، وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں، احتجاج ڈیموکریسیز کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی انتشار تو نہیں پھیلا رہے، تو اس کو آپ آرام سے اس احتجاج کو ہونے دیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے یا اپنا احتجاج کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں، حکومتوں کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، حکومتیں اپنا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ شو کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی بڑی مثال دے دی کہ اگر ایک جلسہ مؤخر کرانے کے لیے یہ ہو سکتا تھا تو ایس سی او کے لیے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو دیٹ مینز کہ وہ جلسہ مؤخر کرانا ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا rather this SCO۔ جو حکومت خود ایک SCO کانفرنس کو اتنی امپورٹنس دے رہی ہے، وہ کس حوالے سے تنقید کر سکتی ہے یا کروا سکتی ہے اپوزیشن کے اوپر؟ سر بٹ اس کا ایک فلپ سائڈ بھی تو ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ شاید اس وقت حکومت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ آپ بہت زیادہ لوگ لے آئیں گے۔ اب پچھلے آپ کا جو احتجاج تھا اس پہ جو واقعہ پیش آیا، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر اب پارٹی میں خود اتنی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ وہ ڈی چوک پہ پہنچے، پھر کے پی ہاؤس چلے گئے، پھر وہاں سے بہت عرصہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب حکومت کو کانفیڈنس ہے کہ وہ آپ کو روک لیں گے، زیادہ لوگ پہنچیں گے نہیں، اور کیا پارٹی میں کوئی اس حوالے سے پریشانی ہے کہ اگر زیادہ لوگ نہیں پہنچے اسلام آباد، ورکرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے یا ناراضگی ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی ایفرٹ نہیں کریں گے پہنچنے کا، تو آپ لوگوں کے لیے بہت امبیرسنگ ہوگا؟ دیکھیں، بات
جو احتجاج ہوتا ہے نا جی، پرامن احتجاج، اس میں سائز میٹر نہیں کرتا ہے. وہ تو ہمارا ایک آدمی بھی جا کے ڈی چوک پہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے لیے تو وہ بھی احتجاج ہے. مگر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو جب وہ آتے ہیں تو ایک لارج نمبر میں آتے ہیں. اٹ ڈپینڈز واٹ کائنڈ آف ریزسٹنس ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. نمبر تھوڑا ہو یا نمبر زیادہ ہو، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. احتجاجوں میں آپ یاد کریں خان صاحب جب کنٹینر پہ احتجاج کر رہے تھے، اس وقت there were days when there are thousands of people, then there were days when there were very few people. So اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ احتجاج رجسٹر نہیں کروا رہے تھے. احتجاج جو ہے ان کے اندر اس کی تعداد میں، تو اس کے سائز میں کمی ہو سکتی ہے، بٹ بیسیکلی احتجاج رجسٹر کرانے کا مقصد ہوتا ہے اپنی آواز رجسٹر کرانا. اللہ اللہ خیر صلاح. تو سر آپ کو یعنی کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ کل جب یہ احتجاج کی کال ہوگی تو بہت کم لوگ یہاں پہنچیں گے. نہیں، میں بالکل سر یہ وہ نہیں کہہ رہا. امبیرسنگ تو ہوگا پارٹی کے لیے. اچھا، میں بالکل یہ آپ نہیں خود ہی کہہ تو رہا. کہہ رہے ہیں کہ سر کبھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں کبھی نہیں کم نہیں ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے آپ دیکھیں، آپ پچھلے سوال کو اگلے سوال سے جوڑ رہی ہیں. آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ کل بندے کم ہوں گے. اس کا جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، پوری تیاری ہے. ریجنل جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، ریجنل پریزیڈنٹس اینڈ پروونشل پریزیڈنٹس، انہوں نے اپنی اپنی کابینہ سے مشورے کیے ہیں. چیف منسٹر نے آج 3 بجے ایک میٹنگ بلائی. آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کے پی میں ان کے حوالے کیا. ادھر حماد اظہر صاحب کر رہے ہیں، ادھر یوتھ کے لگے ہوئے ہیں لوگ. یہ تو صبح پتہ لگے گا نا جی. سر یہ بتائیں کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے خود آپ کی جو کوئی انٹرنل میٹنگ ہوئی اس میں کہا، یا وہ احتجاج کے حق میں نہیں ہے اس وقت، اور انہوں نے بھی لوگوں کو ڈسویڈ کرنے کی کوشش کی. وہ جو بات ہو رہی ہے کہ پارٹی میں اس وقت 2 گروہ بن گئے ہیں، ایک احتجاج چاہتا ہے دوسرا نہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے احتجاج، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جی. پارٹی میں کوئی 2 گروہ نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی میں رائے ضرور ہو سکتی ہے کسی کی. لوگ سچویشن ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق اسیس کرتا ہے اور پھر رائے ضرور دیتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل کمیٹی میں کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے، اور جو میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے وہ سنایا جاتا ہے. انٹرنل کمیونیکیشن جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی میٹنگ کی اپنی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں. کسی نے کہا جی ایسے کر لو، کسی نے کہا ویسے کر لو. ڈز دیٹ میٹر؟ what matters is کہ اس کے بعد ڈیسیژن کیا ہوا، اور کیا اس پولیٹیکل کمیٹی میں سے کسی آدمی نے اس کو ڈسون کیا؟ نہیں کیا. تو نہیں سر، گروہوں وہ والی علی بات جو ہے محمد خان صاحب، بالکل غلط ہے. حامد خان یہ صاحب، وہ منظم تو پبلکلی کہہ رہے ہیں نا، وہ تھوڑا سا تو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سو پبلکلی وہ ہمارے بات تو لیے ہو تو رہی ہے دیکھیں، جماعت میں سے. میرے تو بڑے سینئر ہیں اور سینئر کاؤنسل ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں، اور میں نے تو ابھی تک جتنے احتجاج ہوئے ہیں اسٹریٹس پہ، کیونکہ وہ کافی سینئر ہیں، بزرگ ہیں، میں تو ان کو آن فیلڈ دیکھا نہیں کبھی، کیونکہ سینیٹر ہیں تو شاید میرے بھائی فیلڈ کی ڈائنامکس اس طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. تو ان کا احترام ہے اپنی جگہ پہ، ان کی رائے کا بھی احترام ہے، بٹ آئی ڈونٹ اگری ود ہیم. I will have to actually, as a صحیح. secretary اوکے سر. information, میری تو ذمہ داری ہے، ہاں this is my job، کہ جو پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی میں آپ بہن بھائیوں تک پہنچا دوں گا جی. ٹھیک ہے. سر وہ آئینی ترمیم کی بات کر لیں تھوڑی سی. سر آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے کچھ لوگ obviously انڈر گراؤنڈ ہے، کافی چھپے ہوئے ہیں، آپ خود غالباً جو ہے وہ پبلکلی اتنا اویئر اویلیبل نہیں ہوتے ان دیٹ سینس فزیکلی جس کو ہم کہہ سکیں. بٹ کیا آپ کے کچھ لوگ جو ہیں، جو بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی الزامات لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، بٹ دوسری طرف آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اباؤٹ امینڈمنٹ، اور شاید آپ کو ڈر ہے کہ وہ ان کے ساتھ ووٹ کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس ملک کے حالات اس وقت کیا ہے، اور 9 مئی کے بعد کیا تھے، اور 8 فروری کے بعد کیا ہے، وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. جتنی فسطائیت، جتنا ظلم، جتنا جبر ہو رہا ہے، you guys know, the whole world knows, the whole Pakistan knows. ان حالات میں آپ میری بہن مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک ایم این اے یا سینیٹر یہ ہمارا توڑ کے اتنی فسطائیت کے بعد ابھی تک دکھا سکیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ حوصلہ دیکھیں آپ عمران خان کے ایم این ایز کا، عمران خان کے سینیٹرز کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا.
ایم این ایز کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، ایم این ایز کی فیملیز اٹھائی جا رہی ہیں، ایم این ایز میجورٹی کے ڈیروں کے باہر پولیس کھڑی ہے، ایم این ایز کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ایم این ایز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی بٹ ہے، اس کے سینیٹرز باوجود کو سر خریدنے آپ کی کا کوشش کی جا رہی کوئی ہے۔ آدمی نہیں ٹوٹا؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس اتنی سب اگر کوئی کوششوں کے دیکھیں، باوجود کوئی اگر آپ کا کوئی آدمی ٹوٹا نہیں ہے، ٹوٹا؟ دیکھیں اگر کوئی ٹوٹا ہے تو ہمیں دکھا دینا، توڑ کے کوئی انہوں نے اپنے گھر تو نہیں رکھ لیا، توڑ کے انہوں نے ووٹ ہی ڈلوانا ہے نا، تو دکھا دینا، ہمیں بھی تو کوئی بندہ دکھائے، اتنے دن ہو گئے، کہانیاں تو ہم سن رہے ہیں، اتنے ٹولی بلاول صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی اتنے بندے نال ضمیر والے نال گل کر لی ہے، وہ دوسرا آتا ہے کہتا میں بھی گل، وہ کتنے گئے تو بعض ضمیر بندے تو بخاؤ سانو، سر کوئی لٹا سنیا کے ہے وہ رکھ لے نے پچھلی کوئی، باری وہ کہتے پارلیمنٹ ہیں نا ہاؤس کوئی، لکے پہ سن نہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے سر کوئی نہیں کہتے ہیں لکیا، نا کہ سارا وہ جو کام تو پچھلی پورا دفعہ ہے جی۔ نہیں سر وہ جو امینڈمنٹ جب کرنی تھی، جب ساری رات یہ بیٹھے رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس دن پی ایم کے چیمبر میں یا پریزیڈنٹ کے چیمبر میں آپ کے کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بندے یہ زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے، زبردستی جو اٹھا کے لے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، جو یہ اس رات جن سے ووٹ ڈلوانا چاہتے تھے، اگر وہ سارا نمبر ان کے پاس ہے تو کوئی ایک کا منہ دکھا دیں مجھے، وہ بندے سارے اپنے اپنے گھروں میں اور پھر اچھا گھروں سے آگے سیف مقامات تک پہنچ گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو کہ وہ اچھا جو وہ سب آگے 7-8 سے بندے یعنی کہتے تھے ہم اٹھا کے لے گئے، نکال کے لے آئے، دکھائیں، ہمیں بھی شکلیں دکھائیں نا ہاں ان کی، ان صحیح۔ کے پاس ہے تو بتائیں۔ اچھا سر، یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سندھ گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی جو ان کے کوئی اگر بہت زیادہ فاصلے تھے جے یو آئی فے کے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ پہ، وہ کافی دیو کم کوائٹ کلوز، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے۔ سر یہ جو آج کی نئی ڈیولپمنٹ ہے اور مولانا صاحب کا بیان ہے، کوئی آپ لوگوں کے پاس تفصیل پہنچی ہے کہ کون سا وہ ڈسٹنس تھا جو کور ہو گیا، اور ساتھ میں نہیں جو انہوں نے وہاں ذکر کر دیا؟ نہیں، اس میں کوئی نہ نئی چیز ہے اور نہ کوئی نئے فاصلے کم ہوئے ہیں۔ ہی واز ان ٹنڈوالا یار، اور وہاں اپنے لوگوں سے جب انہوں نے بات کی تو میڈیا والے آئے، تو یہ اگر میں نے وہ پڑھی ہے پریس ریلیز ساری بڑے غور سے اور بات سنی ہے، اس میں تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ وہ تو آلریڈی ان کو صرف 1-2 چیزوں کے اوپر ہی ان کا اعتراض رہا ہے، باقی چیزوں پہ آن اینڈ آف تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسودہ ان کے مطابق چینج کر دیا گیا ہے۔ آن اینڈ آف وہ 1-2 چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی بھی اعتراض ہے، تو یس ان کے حوالے سے تو چیزیں قریب آ گئی ہیں، کیونکہ بہت سی قابل اعتراض چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے مسودے میں سے نکال دی گئی ہیں۔ دس از واٹ ہی تھنکس، اینڈ ان کا جو بڑا اعتراض ہے وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اور 1-2 اور چیزیں ہیں۔ انہوں نے وہی بیان جو یہاں اسلام آباد دے کے گئے تھے اسی کو ریفریز کیا ہے وہاں پہ ٹنڈوالا یار میں۔ دیر از نتھنگ نیو، ہمارے لیے تو اس صحیح۔ بیان میں کوئی اور تشویش کی بات نہیں ہے جی۔ سر تو اب جو آج میٹنگ بھی ہوئی کمیٹی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہاں بھی کہتے ہیں کوئی سخت کلامی ہوئی ہے اس حوالے سے، کہاں اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس سر کیا سپیس ہے؟ مطلب کہ obviously ایک تو میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے نا، بٹ کہیں نہ کہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی لچک دکھائیں گے۔ کون سے ایسے ایشوز ہیں ان ڈرافٹس میں جہاں آپ لچک دکھانے کو تیار ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں قائل کرنا چاہتے ہیں اس کمیٹی کو کہ یہ ہونی نہیں چاہیے، یہ جو آپ کی امینڈمنٹس ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، مگر ایک جو چیز سب سے زیادہ ہمیں تنگ کر رہی ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہے، وہ خان کی پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں تھرو دیٹ کورٹ، وہ خان کی پارٹی کو خان کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تھرو دیٹ کورٹ، اور جس طرح ججوں کی تقرری کا معاملہ ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک آگے آ جائے گا، ہمیں ان چیزوں پہ سخت اعتراضات ہیں، اور وی آر گون پبلک ود دیٹ، تو اس کے لیے ہی ساری جو نہیں احتجاج سر، تھا بٹ اسی کے لیے تھا۔ سپوز سر اف یو الاؤ می کہ پلیز، اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی یہ کنسیڈ کر دیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنائیں گے، جیسے جے یو آئی فے کی جو پروپوزل ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، تو اگر وہ آپ یہ آفر ٹیبل پر رکھتے ہیں تو ان ایکسچینج کیا آپ لوگ اس بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ حکومت کے سامنے 3 یا 5 سینئر ججز کا پینل ہو اور اس میں سے وہ ایک جج چوز کر لیں ٹو بی چیف جسٹس؟ دیکھیں اس میں نہیں، ہم اس کے اوپر تو بالکل آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ بینچ کی بات تک تو کسی حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، مگر میں اس پہ اس لیے
اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. ہماری طرف سے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دے آر یٹ ٹو گیو دیئر اوپینین آن دیٹ. سو اس لیے اس سے پہلے کوئی بھی بات جو ہے وہ ٹو ارلی ہوگی. مگر میں یہ سر کہوں کیا گا آپ لوگوں کو کوئی کہ خطرہ ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے اس قسم کی کسی کوئڈ پرو کو پہ ویری کوئکلی؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے آج سے 2-3 دن پہلے کہا کہ میں تو اس اسمبلی کو لیجیٹمیٹ ہی نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنے کی اہل بھی ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک منیمم اس کے اوپر ایک لائن کھینچی جو انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ پہ حملے کے لیے اپنا کندھا نہیں دوں گا, اینڈ وی ٹیک ہم فار ہز ورڈز. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پنجاب اسمبلی میں نیا ایک قانون پاس ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو قانون ایک جلدی میں پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی میں, پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ. کہا جا رہا ہے ڈان اخبار میں جو رپورٹ چھپی کہ 5 منٹ میں کسی بحث مباحثے ڈبیٹ کے بغیر اس لاء کو پاس کر دیا گیا. اپوزیشن موجود نہیں تھی, کمیٹی میں بھی جو اپوزیشن کی طرف سے تجاویز آئیں ان کو اہمیت نہیں دی گئی. بیسکلی جو کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کے تحت ایک پیرلل آرمڈ فورس بنے گی, اور وہ جو آرمڈ فورس ہے وہ اس کے پاس بہت وسیع اختیارات ہوں گے کہ وہ جو ہے انسپیکشنز کر سکیں, ریڈز کر سکیں, لوگوں کو اریسٹ بھی کر سکیں اگر ضرورت پڑے. کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے پاس ویپنز بھی ہوں گے, وہ انویسٹیگیٹ بھی کر سکیں گے. تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے پنجاب میں ان کی مرضی سے شاید یہ قانون پاس ہوا ہے تاکہ ان کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافہ ہو سکے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب, ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. اسد صاحب, آپ نے بھی دیکھی ہوگی خبر, یہ بل پاس ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیرلل آرمڈ فورس جو ہے اس کے ذریعے بنائی جائے گی جو غالباً چیف منسٹر اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی ہے پنجاب کی ان کے کنٹرول میں ہوگی. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, آپ کا جو ابتدائیہ تھا وہ بالکل درست تھا. اس قانون کے ذریعے آپ نے ایک ایسی تنظیم اٹھ کھڑی کی ہے جس کو آپ ایک سپر بیوروکریٹس کی تنظیم کہہ لیں, لیکن جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ زیادہ تر سینئر سرکاری افسران پہ بنائی ہوئی ہے. اس میں کہا تو یہی ہے کہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہی ہوں گے, لیکن اسی سانس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہ تمام اختیارات چیف سیکریٹری کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکیں گے. اور اس کے شانہ بشانہ جو اختیارات ہیں وہ اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ اگر ہم قانون کے پریامبل کو بھی پڑھ لیں, اس کے مقصد کو بھی پڑھ لیں, تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے اختیارات کی اتھارٹی کی کیا ضرورت پڑی, کیونکہ کوئی خاص بنیادی مقصد اس کا نمایاں نہیں کیا گیا. صرف بہت ہی جنرالٹیز میں رہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی پالیسی کے عمل درآمد کے حوالے سے, ریگولیشن کے حوالے سے, اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم یہ اتھارٹی بنانے کو جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ تشویشناک بات ہے, اور ساتھ میں جو تشویشناک بات ہے عارفہ صاحبہ وہ یہ ہے کہ پنجاب خصوصی طور پہ, بلکہ یہ بات تو ہم وفاقی سطح پہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہر صوبے کے حوالے سے پولیس کی اصلاحات کتنی زیادہ ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی حکومتوں کا بحال ہونا کتنا زیادہ اہم ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رجحان ہے وہ بالکل دوسری طرف جا رہا ہے. آپ انہی غیر منتخب بیوروکریٹس کو مزید با اختیار کر رہے ہیں, اور یہ جو اتنے زیادہ مالی وسائل ایسی اتھارٹی پہ آپ پہلے سے ہی اتنی بڑی بڑی رقمیں مختص کر چکے ہیں, وہ نہ اب پولیس کو جائیں گی اور نہ تو کسی لوکل اور ریپریزنٹیٹیو اتھارٹی کو جائیں گی. تو یہ کچھ بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں اگر ہم بالکل آن دا فیس آف اٹ بات کریں. اسد صاحب, بٹ اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ اس میں جو ایک پیرلل
इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, मतलब कि उनको वेपन्स देने की भी बात हो रही है, उनको अरेस्ट करने के पावर्स देने की भी बात हो रही है, उनको रेड्स कंडक्ट करने की भी इजाज़त देने की बात हो रही है। तो ये तो एक पैरेलल फोर्स बन जाएगी। एक तरफ पुलिस है, जैसे आपने कहा कि पुलिस की इस्लाहात का हम जिक्र करते हैं, तो यहाँ तो एक और फोर्स बनाई जा रही है जिसकी भी जो है कोई एज सच अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी एज फार एज द सिटीजन्स आर कंसर्न, क्योंकि हुकूमत उसको कंट्रोल करेगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे वजीर आला हों। जी, बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना होता है कि अगर हम अदालती सतह पे भी देखें तो कितनी बार हमने यही चीज़ की कि जी एक पैरेलल निज़ाम बनाएं, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाएं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें बनाएं, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट्स बनाएं, अस्करी अदालतें बनाएं, लेकिन उनका जो तमाम जो एक असर था वो ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं था। यहाँ तो एक आप जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप ना सिर्फ बना रहे हैं लेकिन इन्फोर्समेंट के हवाले से ये तो आपकी बात ठीक है, अरेस्ट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, वो तमाम इख्तियारात भी होंगे इनके पास, लेकिन सुनने की भी बात यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि जी एक हेयरिंग ऑफिसर होगा, वो हेयरिंग ऑफिसर फिर फैसला करेगा आपके इशू पे। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर है उसमें भी हर एक अपने लिए एक दरवाज़ा खोल लिया है कि इसको आप एक सेल्फ कंटेन्ड मैकेनिज्म बना लें पुलिस के होते हुए, और मैं समझता हूँ लोकल गवर्नमेंट्स की गैर मौजूदगी में इस तरह का एक पैरेलल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो साथ में जो बात है आपने उसका जिक्र किया गिरफ्तारी का, इस तरह का इख्तियार आरफा साहिबा एक इट्स अ वेरी वेरी स्वीपिंग पावर आपने एक ऐसे अदारे को दे दिया है जिसके कानून को पढ़ने से तो कोई ऐसा नहीं लगता कि उसकी कोई ख़ास हदूद हैं। उनको तो जाते जाते इंडेमनिफाई भी किया हुआ है कि आप इस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई उस तरह का जो लीगल एक्शन है उस पर भी उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो इस तमाम ढांचे को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेट्स को, गैर मुंतखब कुव्वतों को बार बार इस तरह बाइख्तियार करना माजी में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा, इस बार भी यही लग रहा है कि फ़ायदेमंद नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे JUIFA से, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच उनके मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत के साथ उसमें कोई कामयाबी हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम JUIFA का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। आज जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आया है उसमें हम आहंगी की उन्होंने जो बात की उससे ये तासुर पैदा हुआ है कि शायद हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमायत उलमाए फजल रहमान ग्रुप, ये तीनों जमातें जो हैं ये करीब आ रही हैं इस मुसव्वदे के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए असलम गौरी, तर्जुमान हैं JUIFA। वेलकम टू द शो सर। जी असलम गौरी साहब, सर आज मौलाना साहब का जो बयान है इसने नई, हम कह सकते हैं अफवाहें, नई खबरों को जन्म दे दिया है। लोग समझ रहे हैं कि शायद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुसव्वदे हैं, या आप उनके मुसव्वदे के करीब आ गए या वो आपके मुसव्वदे के करीब आ गए। सर कोई प्रोग्रेस हुआ है पिछले एक आध दिन में? देखिए, जब से हमने मसवदा मुस्तरद किया था हुकूमती ज़राए का, तो हुकूमत ने जो हमें दिया था हमने मुस्तरद कर दिया था, तो उसके बाद से ये तय हुआ था कि हम अपना मसवदा बनाएंगे और इसी तरह पीपल्स पार्टी अपना बनाएगी। हम दोनों पार्टियां आपस में शेयर करेंगे उसको, किसी वो फिर हुकूमती पार्टियों से रब्ता करेंगे, हम अपोजिशन पार्टी से रब्ता करेंगे। इस सिलसिले में हमने पेशरफ्त में रहे हैं। हमने पीपल्स अपना PTI से भी तो मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद हमने अपना मसवदा तैयार किया, पीपल्स पार्टी ने अपना तैयार किया, फिर हमने आपस में शेयर किया और फिर आपने देखा हमने कमेटी में भी शेयर किया अपना मसला। तो हम समझते हैं कि मामला काफ़ी हद तक करीब आ गए हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको हम हल कर लेंगे। जो मेन प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से हमने पहला मसला मुस्तरद किया था वो सारे उसमें से निकाल दिए गए हैं।
और बिल्कुल नहीं, अब माफ जो करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि अभी भी जो हमें समझ आ रहा है बाहर से, जो हम देख रहे हैं कि मामला ये है कि एक तरफ अगर आप लोग एक आईनी बेंच चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आईनी अदालत चाहती है। क्या इस पे आप लोग कुछ एक दूसरे के करीब आए हैं? कुछ बात ये भी हो रही है कि गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेंच पे बात मान जाएगी और आप लोग फिर जो हैं, जो तरीका है चीफ जस्टिस को चूज करने का, उस पे आप हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोजल जो है वो मान लेंगे? देखिए, हमारा उनसे इख्तलाफ जुजियात पे था, पहले भी बेंच पे इख्तलाफ नहीं था या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो मौलाना फजल रहमान का ऑप्शन था, उन्होंने खुद उसमें कहा था, अपनी स्पीच में कहा था, उन्होंने खुद ऑफर की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन फिर हमने सबको, चूंकि हमने कोशिश की है कि हम मिडिल मैन बन गए हैं, तो हम सबको लेके चले। तो फिर हमने पीटीआई के दोस्तों से मशवरा किया, उनको बुलाया। हामिद खान साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, और रऊफ हसन थे, और जनाब राजा साहब थे, सलमान अख्तराज साहब थे। तो हम सब ने बैठे हैं, उस पर ये सारी तजावीज़ हमने उनके सामने रखी, वो उस पर मुतमईन हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया है। हमारी कोशिश, देखें, हमने कोई डेडलॉक पैदा नहीं करना चाहते। जो मेन चीज़ें थी नहीं सर, बट क्या आप, क्या JUI फे जो है, क्या आप लोग इत्तफाक करेंगे इस बात पे कि जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का तरीका है उसमें तब्दीली होनी चाहिए और हुकूमत के पास एक पैनल आना चाहिए जिसमें से वो एक जज को सिलेक्ट कर लें? देखिए, हम ये तरीक़ाकार जो आप फरमा रही है, तरीक़ाकार तो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी यही तरीक़ाकार है। और आपको याद हो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी जब किसी को प्रमोशन मिलती है तो उसकी कारकर्दगी देखी जाती है, उसकी CR देखी जाती है, उसकी फिटनेस देखी जाती है, फिर उसको प्रमोट किया जाता है। इसी तरह जो हाई कोर्ट के जितने भी बनते हैं, चीफ बनते हैं, जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट के, उन सबका तरीक़ाकार भी यही है। 3 या 5, 3 का मेरा ख्याल सिलसिला है, वहाँ भी 3 सीनियर मोस्ट में से एक चूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट वाहिद एक ऐसा अदारा है जहाँ पर सिर्फ सीनियरिटी है। अब सीनियर जज माजरत के साथ इस क्या वो मेडिकल फिट है या नहीं है, क्या उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो कहीं फरीक तो नहीं है, क्या, इस पे उसे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। वो सिर्फ यही है कि वो आए और बने, जो भी हो, जिस तरह का भी हो। इससे मैं समझता हूँ काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। और कुछ कह रहे हैं कि हमारा आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं हमारा चला जाएगा। अगर ये होता कि सीनियर मोस्ट 3 या 4-5 जजों में से एक आना होता, तो मैं समझता हूँ ये जो लड़ाई 2 महीने से हो रही है, होनी नहीं चाहिए थी। और मकसद ये है कि एक पार्टी कहती तो सर, है यानी कि ऐसा अगर कोई तरीक़ाकार हो तो आपकी जमात को उस पर कोई एतराज नहीं होगा? मेरा ख्याल इस पे किसी को भी नहीं एतराज होना चाहिए। जब बाकी किसी अदारे में नहीं है तो इसी पे क्यों, वाई, फिर इसी पे क्यों? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हाई कोर्ट का तरीक़ाकार, देखें, एक चीज हाई कोर्ट में हो रही है, अप्लाई कर रहे हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात हो सकती है और हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा हूँ कि हमने इसको फाइनल कर दिया है, लेकिन इस पे डिस्कस चल रही है। हमारी मीटिंगों में इस पे डिस्कस हो रहा है। कल बिलावल साहब से भी काफ़ी हद तक मौला साहब की मुशावरत होगी, और परसों मियाँ साहब से लाहौर में भी होगी, और हम इसको फाइनल स्टेज पे ले जा रहे हैं। और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो पीटीआई के दोस्तों से भी हम मुशावरत करेंगे। हम इसको किसी फाइनल स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। हमारा डे 1 से एक ही मौक़िफ़ है कि जो भी हो सबकी मुशावरत से हो, और गैर मुतनाज़ा चीज़ आइन के अंदर जानी चाहिए। कोई भी मुतनाज़ा तरमीम नहीं होनी चाहिए। हमारा डे 1 से यही स्टैंड है और आज उसी पे हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।